ایک اور صلوات پڑھ دی عظمت محمد والے. تو یہ وہ ہستی، دیکھیے ہمیں اعلان حق کرنے کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر مل جائے یہی کافی. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. تو آج ضرورت اس بات کی کہ مولا کائنات کا جو تعارف کرایا جائے وہ ایسے کرا جائے کہ یہ ایک ایسی عالمگیر شخصیت کے حامل ہے کہ جو ہر سماج اور ہر دور کے لیے نمونہ عمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت عالمی شخصیت تھی، یونیورسل شخصیت تھی. تو لہذا آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ جو بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو سماج میں نافذ کیا جائے، عدل اور انصاف، جسٹس اور ٹروتھ سماج کے اندر پھیلے، وہ انسان امام علی کو اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم کرنے پر مجبور ہے. توجہ ہے. تو مولا کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ یہودی آپ سے متاثر نظر آتے ہیں، عیسائی آپ سے متاثر نظر آتے ہیں، اور بلکہ وہ لوگ کہ جن کا کوئی بھی تعلق دین سے نہیں، جن کا کوئی بھی تعلق مذہب سے نہیں ہے، وہ شخصیتیں بھی مولا کائنات کی شخصیت سے متاثر نظر آتی ہیں. اور ان ناموں میں سے ایک سب سے بڑا نام ہے جس کا نام ہے کارل مارکس. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے مارکسزم اور سوشلزم کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا، جس کے نظریات کی بنیاد پر رشیا جیسا ملک وجود میں آیا، USSR، جس کی بنیاد سوشلزم پر تھی. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کتاب لکھی داس کیپٹل، کارل مارکس. دنیا جانتی ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا کو جس نے متاثر کیا تھا کارل مارکس. کارل مارکس وہ شخص تھا کہ جس نے سوشلزم انٹروڈیوس کرایا. یہ دین کا اول نمبر کا دشمن تھا کارل مارکس، جس نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے دین کے لیے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز. دین لوگوں کے لیے افیم کا کام کرتا ہے، لہذا اس کی یہ تلقین کہ دین سے دور رہا جائے، مذہب سے دور رہا جائے اور سوشلزم کو اپنایا جائے، میرے نظریات کو اپنایا جائے. وہ نہ کسی رسول کو مانتا ہے، نہ کسی نبی کو مانتا ہے، نہ کسی ولی کو مانتا ہے، نہ کسی خدا کو مانتا ہے، نہ کسی کتاب کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ بائبل کو مانتا ہے، نہ توریت کو مانتا ہے، نہ انجیل کو مانتا ہے، نہ زبور پر ایمان رکھتا ہے، نہ صحیفوں پر اس کا ایقان ہے، نہ وہ کسی خدا کا قائل ہے. کارل مارکس جیسا شخص کہ جس نے اپنے نظریات پیش کیے تو آدھی سے زیادہ دنیا نے اس کے نظریات کو قبول کیا، اور آج بھی اس کے نظریات کو بہت سارے لوگ قبول کرتے ہیں. پارٹیاں اس کے نظریات کو قبول کر کے قائم ہوئی، سیاسی پارٹیاں. بہت ساری ہندوستان کے اندر یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پر اس کے نظریات کو تسلیم کیا جاتا ہے. جس نے دین کے لیے کہا ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز، یعنی دین عوام کے لیے افیم کا کام کرتا ہے. لیکن جب بات مولا کائنات کی آتی ہے، وہ کارل مارکس کے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا، جو محمد الرسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، جو قرآن کو الہی کتاب ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن جب مولا کائنات کی بات آتی ہے تو وہی کارل مارکس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ چشم فلک نے علی سے بڑا عادل حکمراں نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے جو نظریات ہیں اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ سوشل جسٹس اور اکنامک ایکویلٹی.
سماجی انصاف اور مساوات، معاشی مساوات، سوشل جسٹس اور اکانومک ایکوالٹی۔ وہ کہتا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی مجھے نظر ہی نہیں آیا تاریخ بشریت میں کہ جس نے اپنے دور میں حاکم ہوتے ہوئے سوشل جسٹس اور اکانومک ایکوالٹی کو قائم کیا ہو، سوائے مولا کائنات کے علاوہ، کہ جس نے جب بیعت ہوئی ہے مولا کائنات کی تو اس سے پہلے سماج طبقاتی اونچ اور نیچ میں تقسیم ہو گیا تھا، کچھ 2000، کچھ 4000، کچھ 6000، کچھ 8000، کوئی 10، کوئی 12۔ مولا کائنات نے کہا سب کو برابر برابر دیا جائے، اکانومک ایکوالٹی، سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ مولا علی سے پہلے عربوں کو عجم پر فوقیت تھی، مہاجروں کو انصار پر فوقیت حاصل تھی، پرانی بیویوں کو، نئی بیویوں کو پرانی بیویوں پر فوقیت حاصل تھی۔ مولا علی نے یہ سارے امتیازات ختم کر دیے اور کہا میں سب کو برابر برابر دوں گا، جیسے رسول اللہ سب کو برابر برابر بیت المال سے دیا کرتے تھے۔ توجہ ہے، یہ ہے عدل، یہ ہے مساوات، کہ طلحہ اور زبیر جیسی بڑی بڑی شخصیتیں، تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں، طلحہ زبیر، رسول سے رشتہ داری بھی اور اسلامی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی شخصیتیں، مولا کائنات حساب و کتاب میں مشغول ہیں بیت المال کے۔ دونوں آئے، مولا نے اٹھا کے دیکھا، نظروں کو کہا کہ عام مسلمان کے کام سے آئے ہو یا اپنے ذاتی کام سے آئے ہو، پرسنل کام سے آئے ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے آئے ہو؟ کہا پرسنل کام سے آیا ہو۔ چراغ بجھا دیا، قمبر گھر کا چراغ لے کے آؤ، اس لیے کیونکہ پرسنل گفتگو گھر کے چراغ کی روشنی میں ہی بہتر معلوم ہوتی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جب ایمانداری کا یہ عالم ہے، مساوات کا، ایکوالٹی کا یہ عالم ہے، کہ ہم مولا علی نے ایک معیار قائم کر دیا ہے۔ دیکھیے، دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے، علماء کرام بھی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے مسلمان کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ تو کیا اسلام میں بادشاہت ہے؟ اگر جمہوریت نہیں ہے تو کیا اسلام میں بادشاہت ہے؟ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علامہ اقبال جیسے فلسفی کہ جس نے اتنے زبردست نظریات پیش کیے ہیں، لیکن جب معاملہ پولیٹیکل نظریات کا آتا ہے، سیاسی نظریات کا آتا ہے، تو علامہ اقبال وہاں ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا تصور تائید کی تھی علامہ اقبال نے کہ پاکستان بننا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ علامہ اقبال پولیٹیکل ویو نہیں رکھتے تھے۔ پولیٹیکل، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کہ ان کی تعریف تھی وہ الگ ہے، لیکن جہاں تک پولیٹیکل تھیوری کی بات ہے، علامہ اقبال کی یہ کمزوری تھی کہ علامہ اقبال نے نظام جمہوریت کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ لیکن علامہ اقبال سے یہی بنیادی غلطی ہو گئی کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو تولا بھی جاتا ہے اور سروں کو گنا بھی جاتا ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے انبیاء کرام ہیں، جمہوریت کی بنیاد رکھنے والے رسول اسلام ہیں، جمہوریت کو انٹروڈیوس کرانے والے مولا کائنات ہیں۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں کہ جمہوریت کے جسم تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن جو روح جمہوریت ہے وہ ہر زمانے میں ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جمہوریت کی بنیاد اس پر ہے کہ طاقت عوام کی ہونی چاہیے، کوئی بادشاہ بن کر نہ بیٹھ جائے کہ اس کی منحوس تمنائیں جس طریقے سے چاہے قانون بنائے۔ یعنی جمہوریت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانی قانون کی ہونی چاہیے، ایک فرد کی اور شخصیت کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے جمہوریت کی روح، کہ طاقت ایک شخص کی، ایک خاندان کی، ایک گھرانے کی نہ ہو بلکہ عوام کی ہو، اور اس سے پہلے عوام کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، آگاہ کیا جائے،
کسی بھی طریقے کا کوئی قبیلائی جو ہے وہ اثر ان کے اندر نہ پایا جائے، کوئی بھی پولیٹیکل سوشل اکنامک پریشر ان کے اوپر نہ ہو، اور وہ اپنی آزادی فکر کے ساتھ اپنے حاکم کو چن سکے. یہ ہے جمہوریت، جس میں فریڈم آف اسپیچ ہو. اگر حاکم کچھ غلط کر رہا ہے تو عوام کے پاس یہ آزادی ہو کہ وہ حاکم وقت کو ٹوک دے، روک دے اور اس سے حساب طلب کرے، اور ایسا نہ ہو کہ جو حاکم کی تمنا ہے وہ قانون بن جائے. یہ ہے جمہوریت کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ ہے ڈیموکریسی. اب اس کی روح دیکھیے کہ مولا کائنات کے ہاتھوں پر جب بیعت ہوئی تو لوگ ناراض تھے، خلیفہ سے لوگ ناراض تھے، حاکم سے لوگ ناراض تھے. تاریخی حقائق. تو عموماً یہ ہو جب لوگ حاکم سے ناراض ہو جائیں تو جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اسے جذباتی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا کہ جب سماجوادی پارٹی سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو بی ایس پی کو فائدہ، اور جب بی ایس پی سے ناراض ہوتے ہیں تو سماجوادی کو فائدہ. یہی ہوتا ہے نا. جب رولنگ پارٹی سے عوام ناراض ہوتی ہے تو فائدہ اپوزیشن کو پہنچتا ہے. یہی ہے نا. لوگ ناراض تھے، ممکن تھا کہ جذبات میں آ کر مولا علی کی بیعت کر لیں. مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت ہونے سے پہلے مولا علی نے کہا نہیں، میں بیعت قبول نہیں کروں گا. تمہیں میں پورا 1 ہفتہ دیتا ہوں، سوچ لو، سمجھ لو، جذبات میں آ کر میری بیعت مت کرنا. اگر تم سمجھتے ہو کہ علی حق کے ساتھ ہے تو علی کی بیعت کرو، ورنہ بیعت کی کوئی ضرورت علی کو نہیں ہے. علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر حکمرانی کروں، اور جہاں میری ضرورت ہوگی میں تعاون پیش کروں. 1 2 3 4 5 6 7 دن گزر گئے، مولا علی نے بیعت قبول نہیں کری. سوچ لو، سمجھ لو، جذبات میں آ کے نہیں، جوش میں آ کے نہیں، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ. ہے کوئی اس سے بڑی فریڈم آف تھاٹ کی مثال؟ ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ کوئی فائدہ اسے سیاسی مل رہا ہو تو جو چاہے وہ کر گزرو، سیاسی فائدہ حاصل کرو. لیکن مولا علی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ وہ ٹائم دیتے ہیں. تمہارے پاس ٹائم ہے، 7 دن سوچ لو. اگر سمجھتے ہو کہ میں اس لائق ہوں یا میں تم پہ حکمرانی کر سکتا ہوں اور میں حق کے ساتھ ہوں تو مجھے خلیفہ بناؤ، چنو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تمہاری بیعت کی. جب خلافت کا فیصلہ ہو گیا رسول اللہ کے انتقال کے بعد، تو آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان مدینے میں موجود نہیں تھا. جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ رسول کا انتقال ہو گیا اور حکومت کہیں اور چلی گئی، رات کی تاریکی میں، جس دن رسول علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، رات کی تاریکی میں مولا کائنات تفسیر قرآن لکھنے میں مشغول ہے. اندھیرا پھیل چکا ہے. دق الباب ہوا. کون؟ کہا میں ابو سفیان. کہا اندر آ جاؤ. چراغ جل رہا تھا. کہا کیوں آئے؟ کہا کہ علی یہ کیا ہوا؟ تمہارا حق تم سے چھین لیا گیا اور خلافت کہیں اور چلی گئی. علی ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں. قسم اپنی ستوت اور جلال کی، اگر صبح ہوتے ہوتے مدینے کی گلیوں کو پیادوں سے اور تمہارے بیعت کرنے والوں سے نہ بھر دیا تو بنی امیہ کا پرانا سردار نہ کہلاؤں. جو دعویٰ اس نے کیا تھا وہ دعویٰ وہ پورا بھی کر دیتا. اگر علی اس کی بیعت قبول کر لیتے تو صبح ہوتے ہوتے مدینے کی گلیاں علی کے بیعت کرنے والوں سے پر ہو جاتی. لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا کائنات کی اس عدالت پر، اس انصاف پر، کہ مولا کائنات نے مسکرا کے ایک مرتبہ سیاست کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کے کہا ابو سفیان تو اسلام کا دوست کب سے بن گیا؟ تو اسلام کا دوست کب سے بن گیا؟ مجھے معلوم ہے کہ اس بیعت کے پیچھے میری معرفت نہیں ہے،
بلکہ سیاسی مقاصد ہیں. آج تو مجھے خلیفہ بنا دے گا، کل اس خلافت کی گیند کو تو اپنی جھولی میں ڈالنا چاہے گا کہ میں نے تمہیں کل خلیفہ بنایا تھا، آج تم میری نسل میں سے کسی کو خلیفہ بنا دو. مولا کائنات نے کوئی کمپرومائز ویلیوز کے ساتھ نہیں کیا. مولا کائنات نے کبھی بھی مجبور نہیں کیا لوگوں کو کہ میری بیعت کرو. خدا کی قسم، علی کے علاوہ کوئی نہیں، رسول کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ملتا ہمیں کہ جس نے آزادی دی ہو کہ چاہے بیعت کرو چاہے نہ کرو. یہ ہے روح جمہوریت. بادشاہت میں ہر انسان مجبور ہوتا ہے بیعت کرنے کے لیے. اگر آپ نے سعودی حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کو فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف تھاٹ کی اجازت نہیں ہے. آپ کا حشر وہ ہوگا جو آیت اللہ نمر کا ہوا. کیونکہ جہاں پر منارکی ہوتی ہے وہاں بادشاہوں کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا. لیکن جب مولا کائنات کی بیعت ہو گئی ہے اور بعد میں کچھ لوگوں نے بیعت توڑ دی اور گورنروں نے خط لکھا کہ کچھ لوگ بیعت توڑ کے جا رہے ہیں، کہا جانے دو، ان کو علی کی ضرورت ہے، علی کو ان کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہے پولیٹیکل فریڈم، یہ ہے فریڈم آف تھاٹ، یہ ہے جمہوریت کی روح، فریڈم آف اسپیچ. آج آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو اسلامک کنٹریز کہہ رہے ہیں، سو کالڈ سعودی عرب جیسے، کیا وہ اسلام کی روح کو نافذ کریں گے اپنی سوسائٹی میں؟ کیا وہ عوام کو یہ اختیار دیں گے سعودی حکمراں کہ وہ چاہے تو کرٹیسائز کرے اور چاہے تو نہ کرٹیسائز کرے؟ نہیں کر سکتے آپ. لیکن مولا کائنات کی حکومت دیکھیے، اسلامی حکومت دیکھیے. خارجیوں کا نام سب نے سنا ہے، یہ رسول اللہ السلام کی زندگی میں ہی موجود تھے. جنگ حنین جب ہوئی ہے اور مال غنیمت تقسیم کیا ہے مولا علی نے، تو خارجی ذہنیت کے لوگ بہت کم تھے اس وقت. کہتے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. یعنی وہ انصاف سے نہیں پہچانے جاتے، انصاف ان سے پہچانا جاتا ہے. انصاف رسول اللہ سے پہچانا جاتا ہے یا رسول اللہ انصاف سے پہچانے جاتے ہیں؟ انصاف رسول اللہ سے پہچانا جاتا ہے. رسول نے مسکرا کے کہا اگر اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا اس دنیا میں؟ تو اس کا مطلب ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ رسول کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہو. تو رسول السلام نے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا انصاف؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس فریڈم آف اسپیچ تھی. ورنہ رسول اسلام کہتے کہ ارے مجھ پر اعتراض کر رہا ہے، گردنیں کاٹ ڈالو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. نہیں، رسول اسلام نے یہ نہیں کہا. مولا کائنات سے خارجیوں کی گفتگو ہوتی تھی، بحث کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے. مولا کائنات نے حاکم ہے، حکمراں، چاہے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے، چاہے تو گردنیں کٹوا دے، لیکن نہیں، مسجد سے بھی باہر مولا کائنات نے ان کو نہیں نکالا، بلکہ اتنی فریڈم آف اسپیچ دی ان کو کہ تم مسجد میں بیٹھ کر خلیفہ وقت پر اعتراض کر سکتے ہو. اور علی تانوں سے ڈرتا نہیں ہے، علی تم کو جواب دے گا کہ تم حق پر نہیں ہو، تم باطل پر ہو. لہذا مولا کائنات نے کبھی بھی یہ بنیادی حق ان سے سلب نہیں کیا کہ جو اللہ نے ان کو ودیعت کیا ہے. لہذا یہ ہیومن رائٹس کا نفوذ تھا کہ مولا کائنات نے روح جمہوریت کو قائم کیا کہ میں مجبور نہیں کروں گا کہ تم میری بیعت کرو. تم چاہو تو پولیٹیکل ری یونین اور یونین بنا سکتے ہو. جو لوگ مولا کائنات کو چھوڑ کر اور بیعتیں توڑ کر شام چلے گئے تھے، مولا کائنات نے ان کو کبھی نہیں روکا. حالانکہ مولا کائنات کو نگرانی کے اندر رکھا گیا کہ کہیں پولیٹیکل یونین نہ ہو جائے، کہیں پولیٹیکل الائنس نہ ہو جائے. بادشاہت کے اندر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا تختہ پلٹ جائے اور کوئی اور حاکم بن جائے. آج آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ان کا مقصد ایک ہے کہ وہ بادشاہت کہ جہاں آج جمہوریت قائم ہے ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب کی بادشاہت ختم ہو جائے اور جمہوریت قائم ہو جائے. لہذا جو لوگ اپنے ملک میں انقلاب لا کر جمہوریت کو لے کے آئے ہیں ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ اگر تم نے انقلاب برپا کیا تو تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تمہارے سروں کو تمہارے تنوں سے جدا کر دیا جائے. یہ ہوتی آج کی سیاست. لیکن مولا کائنات نے کبھی بھی روح جمہوریت کو مولا علی نے قائم کیا. تو یاد رکھیے گا کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بنیاد اسلام نے ڈالی، مولا کائنات نے ڈالی.
یہ جتنی بھی روح جمہوریت ہے یہ ویسٹ اور امریکہ لے اڑے اور ہم یہ سوچتے رہے گا کہ شاید اسلام کے اندر مونارکی اور بادشاہت ہے. اسلام کے اندر مونارکی اور بادشاہت نہیں ہے. امیر المومنین، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، امیر المومنین نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے خلیفہ بناؤ. ایک جملہ لے کے آئیے آپ. کیوں؟ کیونکہ رسول نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میری جملہ صفتوں کا وارث علی ہے. جو میری شان ہے وہ علی کی شان ہے، جو علی کا قول ہے وہ میرا قول ہے، جو علی کا فعل ہے وہ میرا فعل ہے. رسول کے کیس میں معاملہ یہ نہیں تھا کہ ووٹنگ تھی، نہیں، رسول ان اپوزڈ حاکم بن گئے تھے، ان اپوزڈ حاکم بن گئے تھے. میں بالکل نئی تھیوری ہے، میرا پرسنل ویو ہے، میں اسلام کا ویو پیش نہیں کر رہا، اسلام کا نظریہ پیش نہیں کر رہا. اب عوام کی ذمہ داری تھی کہ جس کو رسول نے اپنا وارث بنایا ہے، جس کو اللہ نے رسول کا وارث بنایا ہے، قرآن کا حکم ہے، اور بار بار مختلف مقامات پر رسول علیہ السلام تعارف کراتے رہے، یہ میرے علم کا وارث ہے، یہ میری صفاتوں کا وارث ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ حجت خدا ہے. من کنتو مولا ہو، پھر تو آفیشل ڈکلیریشن بھی کر دیا، آفیشل سرکاری اعلان بھی کر دیا. غدیر کا اعلان سرکاری اعلان تھا. اس سے پہلے جتنے بھی اعلانات ہوتے رہے وہ کیجول اور آفیشل اعلانات تھے، لیکن دعوت ذوالشیرہ اور پھر غدیرکم فائنل اینڈ فل سرکاری اعلان تھا کہ یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین. اب عوام کو چاہیے تھا کہ اسی کو خلیفہ چنیں، اسی کو خلیفہ بنائیں، اسی کے ہاتھوں پر بیعت کریں کہ جو رسول کا جانشین ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری. اسلام نے یہ پولیٹیکل فریڈم دی ہے کہ اب آپ طے کریے کہ آپ کو کس کو حاکم بنانا ہے، چاہے تو امام کو بنا لیجئے، ولی کو بنا لیجئے، یا غیر اولیاء کو اپنا حاکم اور حکمراں بنا لیجئے. یہ عوام کی ذمہ داری ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں یہی جملہ کہا کہ ہم وہ چیز تمہارے سر زبردستی مانڈ دیں کہ جس کو تم چاہتے ہی نہیں ہو. بھئی آپ ایمان سے بتائیے مولا علی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عرب کے چھوٹے سے خطے پر حکمرانی کرے؟ مجھے آپ ایک ضرورت بتا دیجیے. کیا مولا علی کو ضرورت ہے؟ ضرورت کس کی؟ عوام کی ضرورت ہے. مولا علی نے تو اس لیے بعد میں جب بیعت کر رہے تھے لوگ تیسرے دور کے بعد خلافت کے، تو مولا علی نے کہا تھا نہیں چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں. اب کیوں منع کر رہے ہیں مولا علی؟ کیوں منع کر رہے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ عوام کی ذمہ داری تھی. عوام کو چاہیے تھا کہ مولا علی کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کرتے. عوام نے غفلت سے کام لیا، عوام نے جو ہے وہ غلطی کی. لہذا علی کو ضرورت نہیں ہے، سماج کو ضرورت ہے کہ علی حاکم بنے. اس لیے کیونکہ علی وہ واحد حکمراں ہے جنہیں مسند عزت نہیں بخشتی. علی وہ ہے کہ جو مسندوں کو عزت بخشا کرتے ہیں. علی کو، ورنہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں دنیا کے، آج کرسی ہے تو عزت ہے، کرسی گئی تو عزت بھی گئی. اس کا مطلب یہ جو عزت تھی یہ کرسی کی بخشی ہوئی عزت تھی. ابھی پریزیڈنٹ اوباما جب کرسی چھوڑنی پڑ جائے گی، تیسرا الیکشن لڑ نہیں سکتے، تھرڈ ٹرم وہاں کے قانون میں ہے نہیں، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھی پچھلے جو پریزیڈنٹ تھے ان کا کیا غائب ہو گئے. اس کا مطلب کہ جب تک کرسی ہے تو عزت ہے، جب کرسی چلے جائے تو عزت نہیں ہے. ورنہ جب آدمی پاور میں ہوتا ہے تو مجمع اور ہوتا ہے، اور جب پاور میں نہیں ہوتا تو مجمع اور ہوتا ہے. لیکن علی وہ ہے کہ جسے اپنی عزت اور توقیر کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، حکومت گداگری کے لیے اس کے دروازے پر آتی ہے. اس لیے کیونکہ دنیا مسند سیاست تو چھین سکتی ہے، مسند علم نہیں چھین سکتی. یہ وہ چیز ہے جو علی سے کوئی نہیں چھین سکتا، اماموں سے کوئی نہیں چھین سکتا. بہرحال تو علی کو ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کرے، عوام کو علی کی ضرورت ہے. جس کی کرسی عرش و فرش پر محیط ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ مدینے کے چھوٹے سے خطے پر وہ حکومت کرے. وہ تو اس لیے حکومت کرتا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ سماج میں قیام کر سکیں. تو مولا علی کا جو کنسرن تھا وہ جسٹس تھا.
امام مولا علی اس لیے چاہ رہے تھے کہ جسٹس قائم ہو. اب سنیے مولا علی نے کیا کہا. مولا علی نے جمہوریت کے حق میں بات کہی. مولا نے کہا کہ ہم اس لیے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا. یہ جملہ ہے تاریخ کا. یہ نہیں کہا کہ خلیفتوں میں مجھے ہونا چاہیے تھا. مولا علی کا کوئی جملہ نہیں ہے. جملہ یہ ملتا ہے ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ جو الیکٹ ہوا ہے وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹ نہیں ہوا بلکہ پولیٹیکل ہاؤس میں الیکٹ ہو گیا. بلکہ فیئر الیکشن ہو سکتے تھے. مسجد نبوی میں رسول السلام کی تدفین ہو جاتی, اس کے بعد فیئر الیکشن ہوتے, ہم سے پوچھا جاتا, صحابیوں سے پوچھا جاتا, مدینے والوں کی رائے لی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو مولا علی کا اعتراض کیا تھا؟ اور میں پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اگر فیئر الیکشن ہوتا اور عوام کسی اور کو چن لیتی تو مولا علی کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. نہیں, جیسے پہلے ہوا بعد میں ہوا. مولا نے کہا جاؤ جسے چاہو اپنا حاکم اور حکمراں بنا لو, علی کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن جوک در جوک لوگ آ گئے اور اصرار کرنے لگے. مولا نے پھر بھی 7 دن کا ٹائم دیا کہ تمہارے پاس 7 دن کا ٹائم ہے, سوچ لو. یہ ہے وہ مولا علی کا کردار کہ اگر علی نہ ہوتے تو روح جمہوریت دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا. تصور جمہوریت دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا. مثالی حکومت کسے کہتے ہیں دنیا نہیں سمجھ پاتی اگر علی حکومت نہ کرتے. یہ علی کا احسان ہے کہ آپ نے حکومت کر کے بتایا کہ مثالی حکومت کا تصور کیا ہوتا ہے, اس کی شان کیا ہوتی ہے. یہ مولا کائنات نے دنیا کو بتایا. دنیا میں جتنے بھی علوم پھیلے وہ مولا کائنات کے ذریعے پھیلے. کوئی برانچ آف نالج ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد مولا علی نے نہ رکھی ہو یا پھر اپنا پراپر کنٹریبیوشن اس میں پیش نہ کیا. کوئی بھی برانچ آف نالج ایسی نہیں ہے. آج بھی جو نئی نئی سائنسز وجود میں آ رہی ہیں اس کے اصول اور ضوابط مولا کائنات 1400 برس پہلے مقرر کر چکے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو 19ویں اور 20ویں صدی کے علوم ہیں ان کی بنیادیں بھی مولا کائنات نے 1400 برس پہلے رکھی. جیسے علم الحشرات, جسے انگریزی میں اینٹومولوجی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی اسٹڈی کو اینٹومولوجی کہتے ہیں. علم الحشرات, آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں, آپ دیکھیں کہ مولا علی چیونٹی کا ذکر کر رہے ہیں, علم الحشرات کے اصول و ضوابط مقرر کر رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا ہے. اس کے سننے اور دیکھنے کی طاقت اللہ نے اس کے سر میں رکھی ہے. پوری چیونٹی کی جو ہے وہ اینتھروپولوجی مولا کائنات نے بیان فرمائی کہ کس طرح سے یہ دانہ جو ہے وہ ذخیرہ کرتی ہے اور اپنے جو ہے وہ بل میں لے جاتی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ یہ دانہ جو ہے وہ پھلے نہ پھولے نہ. لہذا مولا کائنات نے پورا اس کا سٹرکچر بیان کیا ہے کہ ایسے اس کی آنکھیں ہیں, ایسے اس کے 2 سینگ نکلے ہوئے ہیں. اور بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ چیونٹی کو دیکھ کر بتا ہی نہیں سکتے کہ اس کا سٹرکچر کہتا ہے جب تک چیونٹی کو آپ مائکروسکوپ سے نہ دیکھ لیں. لیکن مولا کائنات نے 1400 برس پہلے علم الحشرات کے اصول و ضوابط مقرر کر کے بتایا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا امام اور ولی خدا ہوں کہ جو مائکروسکوپ کے بنا چیونٹی کے سٹرکچر کو بیان کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جتنے بھی علوم پھیلے عالم اسلام میں ہو یا دنیا میں وہ سب مولا کائنات کی ذات سے پہلے. عالم اسلام کی بات کروں تو سب سے بڑا قرآن کا مفسر کون عالم اسلام میں بتائیے؟ ابن عباس. ابن عباس کون تھے؟ مولا علی کے شاگرد تھے. مولا علی کے شاگرد تھے. قرآن مجید میں سب سے بڑا عالم اسلام میں قاری کون قرآن کا؟ جناب عاصم مولا علی کے شاگرد تھے. عربی زبان لوگ غلط بولتے تھے کوفے کے اندر. آپ کے صحابی ابو اسود کو آپ نے املا لکھوایا اور عربک گرامر کے اصول مقرر فرما دیے. املا بولا ہے ابو اسود. گرامر کی پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ علی کے صحابی نے لکھی. علی املا بولتے جاتے تھے, ابو اسود لکھتے چلے جاتے تھے. توجہ ہے. اس کے بعد علم الہیات مولا کائنات کے خطبے بھرے ہوئے.
شان رسالت مولا کائنات کے خطبے بھرے ہوئے، قیامت کا تصور مولا کائنات کے خطبات بھرے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام میں دو اسکول آف تھاٹ ہوئے، معتزلہ اور اشاعرہ۔ معتزلہ اور اشاعرہ، اشاعرہ معتزلہ کے شاگرد تھے، معتزلہ عطا کے شاگرد تھے، عطا محمد حنفیہ کے شاگرد تھے، اور محمد حنفیہ مولا کائنات کے شاگرد تھے اور بیٹے بھی تھے۔ اس کے بعد جو عالم اسلام میں فقہ وجود میں آئی، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، ان کی سب کی اپنی اپنی فقہ ہیں۔ یہ سب شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹے تھے اور شاگرد تھے مولا کائنات کے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کا دور وہ دور ہے کہ جس وقت جو ہے وہ جہالت کا دور ختم ہو رہا تھا، تاریکیوں کا دور، اور سائنٹیفک دور شروع ہو رہا تھا۔ اس دور میں کہ جب سویلائزیشن تبدیل ہو رہی تھی، اندھ وشواس ختم ہو رہا تھا، سائنٹیفک دور شروع ہو رہا تھا، اس وقت قرآن نازل ہوا۔ مولا کائنات وہ ہے کہ جس نے سائنٹیفک اپروچ کو جنم دیا ہے، اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن مولا کائنات کا یہ ہے کہ سائنٹیفک اپروچ کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ مولا علی نے علم کلام کو، اسلامی نظریات کو سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے ثابت کیا۔ جیسے یہ چیونٹی کا میں نے ذکر کیا، مولا کائنات چیونٹی کا سٹرکچر بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آخر میں اپنے خطبے میں کہ تم کھجور کے پیڑ کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اور چیونٹی کے سٹرکچر میں غور و فکر کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھجور کا پیدا کرنے والا درخت کا اور چیونٹی کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ ہے توحید کو سائنٹیفک اپروچ سے ثابت کرنا، یعنی مولا علی نے علم کلام کو، اسلامی نظریات کو سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے سمجھایا اور لوگوں کو برانگیختہ کیا کہ لوگ اپنے اندر سائنٹیفک اپروچ پیدا کریں، کائنات میں غور و فکر کریں۔ آج سائنٹسٹ اگر کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو جو اسٹرکچر ایٹم کا ہے وہی اسٹرکچر گیلیکسیز کا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توحید کا عقیدہ حق ہے، اور پوری کائنات اور گیلیکسیز کا اور کائناتوں کا بنانے والا ایک خدا اور ایک معبود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس مقدس شب میں مولا کائنات کو حقیقی خراج عقیدت پیش کریں، اور جو مولا کائنات کی تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو ایسے نشر کریں جیسے نشر کرنے کا حق ہے۔ مولا کائنات صرف شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ عالم بشریت کا سرمایہ ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سرمایہ کو دنیا اور کائنات تک پہنچا دیا جائے، تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ ہاں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ یہ مافوق البشر ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے کہ جس کا تعلق رسول سے ہے اور پروردگار عالم سے ہے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا اور رسول کا چنا ہوا وہ امام ہے، وہ ولی ہے کہ جس نے دنیا کو علم سے بھر دیا۔ مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، معجزات مولا علی کی فضیلت ضرور ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اور بھی لوگ، بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ فرشتے بھی شریک ہیں، فرشتے بڑے بڑے معجزات دکھا سکتے ہیں، اور انبیاء ہیں وہ معجزات دکھا سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی فضیلت ہے مولا کی اور ائمہ کی وہ یہ ہے کہ جو حق کے نفوذ میں اور انسانیت کی خدمت میں اور سماج کی فلاح اور بہبود میں مولا علی کی قربانیاں ہیں وہ بے مثال اور بے نظیر ہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جو قربانیاں مولا کائنات نے دی ہیں وہ قربانی کوئی اور انسان دے ہی نہیں سکتا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اور سلام ہو ذات اور ہستی پر کہ اگر وہ ہستی اس دنیا میں نہ آتی تو حق اور انسانیت جھلس کے رہ جاتے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری زندگی گزرے تو اسی در پہ گزرے اور موت آئے تو اسی در پہ آئے۔ پروردگار عالم بانی محفل کی عزت اور آبرو اور توفیقات اور رزق میں کثیر اضافہ عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ پروردگار عالم یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر رہی ہے، اب اس علی کو بھیج دے
جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے یہ ظلم اور جور سے بھر رہی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔